السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست لائق الرحمن۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایک سچا واقعہ ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے کسی نے میسج کیا تھا کہ وہ اور ان کے بھائی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا یہ واقعہ سنوں اور آگے آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ یہ سب میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اچھا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جنات ہوتے ہیں اور یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ مخلوق آپ کے پیچھے لگ سکتی ہے اور آپ کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آگے کہانی انہی کی زبانی سنیے۔ میں لاہور سے ہوں، میرا نام عمران ہے۔ یہ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے دوست کی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور میرا چھوٹا بھائی علی حسن کو بھی کسی دعوت پر جانا تھا۔ میں نکل گیا اپنے دوست کے ساتھ اور اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے مقامی منزل پر چھوڑ دیا۔ ابھی میں شادی میں شریک ہی ہوا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کی کال آ گئی۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا، بھائی آپ کہاں ہو، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دیں گی۔ میں نے اس سے پوچھا، کون مار دے گی تمہیں اور تم ہو کہاں؟ اس نے کہا، میں ایک بلڈنگ میں ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں اور مجھے بچا لیں۔ اس نے مجھے بلڈنگ کا بتایا۔ میں جیسے ہی اس بلڈنگ پر پہنچا میں سمجھ گیا، کیونکہ اس بلڈنگ میں بھی کام کرتا تھا پہلے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اس بلڈنگ کے اندر اوپر کی طرف سے کچھ آوازیں آنے لگی، عجیب سی، اور میں جلدی سے اوپر کی طرف بھاگا۔ پوری بلڈنگ خالی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 12 بجنے والے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ آن کی اور علی حسن کو آواز دی، علی حسن کہاں ہو تم؟ اتنے میں مجھے ایک روم سے علی حسن کی آواز آئی، بھائی میں یہاں ہوں۔ میں اس روم کی طرف گیا جہاں سے آواز آئی تھی اور پھر اس روم سے 2 اور روم میں گیا، لیکن سب خالی تھے اور وہاں سے بہت عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ میں نے پھر آواز دی، علی حسن بولا، بھائی مجھے بچا لو۔ میں جلدی سے تیسری روم سے ہو کر چوتھے روم کی طرف گیا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ علی حسن بیٹا رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بولا، فکر نہ کرو، میں آ گیا ہوں۔ اس نے کہا، بھائی جلدی یہاں سے نکلو، بائک کہاں ہے آپ کی؟ میں نے کہا، بائک نیچے ہے، تم یہاں تک آئے کیسے؟ تو اس نے کہا، پتہ نہیں۔ میں نے کہا، چلو چلتے ہیں۔ یہاں سے جاتے وقت میں نے دیکھا کہ علی حسن کی واسکوٹ زمین پر پڑی ہے۔ میں نے اٹھائی تو اس میں سے بہت ہی گندی اسمیل آئی، جسے سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ علی حسن نے عطر بہت تیز لگایا ہوا تھا۔ واسکوٹ کو میں نے اسے لے کر گھر آ گیا۔ 10 دن وہ نہ خود سویا، نہ مجھے سونے دیا اور نہ ہی والدہ کو۔ ساری رات علی حسن ان سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ ہمیں لگا کہ اسے کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ پھر ہمیں بھی احساس ہونے لگ گیا اور ہم سب کو وہ مخلوق تنگ کرنے لگ گئی۔
4 سال ہو گئے ہیں اس بات کو۔ ہم نے علی حسن کا بہت علاج کروایا لیکن وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، ابھی تک پاگل ہے۔ وہ گھر کا سامان چھوڑ دیتا ہے، کئی دن سوتا نہیں۔ جس جگہ کوئی بتاتا ہے یہاں ایک بزرگ ہے اور اس کا علاج کر دے گا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ بھی کہتے ہیں یہ ہماری بس کی بات نہیں۔ اس پر جو مخلوق ہے وہ قبائل ہے اور بہت طاقت والے، ہماری بس کی بات نہیں۔ کچھ مہینوں سے مجھے بھی بہت تنگ کر رہی ہے، میری ٹانگیں کھینچتی تھی، میرا بازو مروڑ دیتی اور ایک بار تو میرا ہاتھ بھی توڑ دیا تھا۔ ابھی تک وہ ایسا ہی ہے، پتہ نہیں کب یہ مخلوق اس کی جان چھوڑے گی اور کب ٹھیک ہوگا وہ۔ تو فرینڈ، چھوٹی سی کہانی تھی یہ اور سچا واقعہ تھا جو میں نے انہی کی زبانی اب سب کو سنایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کے اور واقعات بھی میں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا، اس لیے اب مجھے فالو بھی کر لے تاکہ میری ہر آنے والی سٹوری آپ کو مل جایا کرے۔ اور رات کے وقت بہت تیز خوشبو لگا کر کسی ویران یا خالی جگہ سے نہ گزرے، کیونکہ آج جو علی حسن کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ سب 5 وقت کی نماز پڑھا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے اور اللہ کو ہر وقت یاد۔ حافظ صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے۔ تب اس نے بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گاؤں سے اگلے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا نام چمپا ہے اور وہ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ پاکستان بننے کے وقت وہ لڑکا حملے میں مارا گیا اور چمپا اپنے خاندان کے ساتھ انڈیا کے لیے نکل گئی، مگر اس کو اس لڑکے سے اس حد تک محبت تھی کہ وہ سرحد پار کرنے سے پہلے ہی مر گئی اور اس کے گھر والے حملہ آوروں کے ڈر سے اس کی لاش وہی چھوڑ گئے۔ تب سے اس کی روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ ایک دن اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اتفاق سے میری شکل اس لڑکے سے ملتی تھی جس سے وہ پیار کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اسے ایسا لگا کہ اس کا پیار اسے واپس مل گیا۔ تب اس نے میرے قریب آنے کے لیے یہ سب کیا اور مجھے ساتھ لیے بغیر نہیں جائے گی۔ حافظ صاحب نے اس کو سمجھایا اور اس کا اور میرے ایک ہونا ناممکن ہے اور میں ایک بوڑھے باپ اور 3 بہنوں کا اکلوتا سہارا ہوں، اسی لیے مجھے چھوڑ دے ورنہ وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اس نے حافظ صاحب سے کہا کہ وہ ایک شرط پر مجھے چھوڑنے کو تیار ہے، اس کی ہڈیوں کو لا کر اس کا ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق انتم سنسکار کیا جائے تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے، اور بتایا کہ فلاں جگہ زمین میں اس کی ہڈیاں موجود ہے۔ حافظ صاحب نے اس سے وعدہ کر لیا اور مجھ پر مختلف آیات پڑھ کر پونگتے رہے۔ کچھ دیر بعد میرا بخار کم ہونا شروع ہو گیا اور مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گھر والوں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ حافظ صاحب نے گھر والوں کو نماز پنجگانہ اور تلاوت قرآن پاک کی تلقین کی، کیونکہ اس پاک کتاب میں ہر مسئلے کا حل اور ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ حافظ صاحب نے جاتے جاتے پانی دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا اور مجھے گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا تاکہ آئندہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے کوچوانی چھوڑی اور اپنے گاؤں میں ایک کریانے کی دکان کھول لی۔ رفتہ رفتہ ہمارا گاؤں شہر کا حصہ بنا
اور میرے کاروبار میں بھی ترقی ہو گئی۔ میرے گھر والے آج بھی ان حافظ صاحب کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو یہ تھی چھوٹی سی جنات کی سٹوری، ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کرے، سبسکرائب کرے۔ اللہ نگہبان۔